اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سی ایم صاحب ریونت ریڈی کے نام میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ برائے مہربانی یہ زمینوں کے خلاف جو کارروائی چل رہی ہے آج کل، لوگ نیند میں چمک کے اٹھ جا رہے ہیں، آرام سے سو نہیں پا رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ ہیبت کی زندگی ہو گئی ہے سب کی کہ زندگی میں انسان جب گھر بناتا ہے تو ساری زندگی محنت کر کے جب اس کا مرنے کا بالکل ٹائم قریب ہو جاتا ہے تب جا کے کہیں اس کے پاس گھر بنتا ہے۔ گھر بننے کے 8-10 سال کے اندر میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ مرنے کے قریب انہیں اپنے ذرا تھوڑی سکون کی زندگی کے لیے، کچھ راحت کے لیے اپنا محنت اور مشقت کو آگے بڑھا کر، پیسہ اکٹھا کر کر، بھوک اور پیاس کو مٹا کر، بے انتہا محنت کر کے گھر بناتے ہیں، تب جا کے گھر بنتا ہے۔ اس کے بعد میں ظالم حکومت، ظالم لوگ، یعنی کہ غنڈہ گردی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے گھر بے وجہ بلا وجہ توڑ دیے جا رہے ہیں۔ کیوں توڑیں؟ رجسٹری کیوں ہوئی؟ لائٹ کا بل کیوں آیا اس گھر کے اوپر؟ نل کا بل کیوں آیا؟ ٹیکس کیوں لیے؟ ارے ساری ذمہ داری آپ کی ہے، شہریوں کی ساری ذمہ داری سی ایم صاحب کی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چور زمین کسی کی بھی قبضہ کر کے کسی کو بھی بیچ دیا اور بھولا بھالا سیدھا سادہ انسان خرید لیا، اور پھر اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ پھر وہ زمین اس کی نہیں ہے، دوسرے کی ہے، تو پھر رجسٹری کیوں ہوئی؟ لائٹ کا بل کیسا آیا؟ نل کا بل کیسا آیا؟ سب چیزیں کیسا ہے ہوئے؟ 20 سال، 25 سال، 50 سال وہاں پہ رہنے کے بعد میں، اور پھر اب وہ گھر کو توڑنے کے لیے بلڈوزر آ جا رہا ہے۔ انسانیت ہے نہیں، سب لوگ اندھے بہرے ہو گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن یاد رکھو، جو بھی ظلم کر رہا ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے، آج آپ کے پاس طاقت ہے، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس طریقے سے آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی بے گھر ہوئیں گے اور آپ کی اولاد بھی بے گھر ہوئیں گی۔ سمجھ لو، یاد رکھو، حکمران ایسا ہوتا ہے کہ ریاست میں سب ہندو مسلمان سب ایک ہیں، سب کا ساتھ، سب کی کامیابی، کون تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرتا۔ یہاں پہ روزگار نہیں ہے، لوگوں کے لیے محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کتنی مسائل ہے۔ ہاں، تھالی میں سے نوالا کھینچ لے رہے ہیں، سر پہ سے سایہ چھت کھینچ لے رہے ہیں، کیا حکومت چلا رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے سیاستدان جو ہوتے ہیں نا، وہ سیاستدان نہیں ہیں آج کل چوروں کا بازار ہے۔ جتنے بھی سیاستدان ہیں سب چور ہیں، ایک نمبر کے چور ہیں۔ پہلے کیا تھے دیکھو، اور آج کیا ہے دیکھو، ہزارہ کروڑہ روپے کے مالک ہیں وہ لوگ۔ پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ پبلک تو جہاں تھی وہیں پہ ہے، جس کی چھوٹی سی کرانے کی دکان ہے، آج بھی وہ چھوٹی سی کرانے کی دکان ہے، 50 سال سے چل رہی ہے۔ جس کی ایک کپڑے کی دکان ہے، وہ ایک ہی کپڑے کی دکان ہے۔ لیکن سیاستدان ہزاروں کروڑوں کے مالک ہو گئے، 100 گاڑیاں ہیں گھر پہ، 100 مکانہ ہیں، 100 ہزاروں ایکڑوں پہ زمین ہے ان کی، ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان کی آج۔ ارے بھائی، آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کا استعمال صحیح کرو، لوگوں کے کام آؤ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب کے کام آؤ۔ انسان اگر ہے تو، اگر آپ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں، تو بھر لو جتنی بھی دولت بھرنا ہے، لیکن سب چھوڑ کر جانا ہے۔ یاد رکھو، لے کے جانے والی نہیں ہے دولت، یہ ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے جو آپ کی کمائی اپنے قبر میں اتارنے کے لیے۔ کتنے لوگ رو رہے ہیں، کتنے لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کتنے مصیبت میں لوگ ہیں، ہر کوئی پریشان حال ہے کہ بھئی کیا ہو رہا، کیسا ہو رہا۔
बुलडोज़र आ रहा तोड़ दे रहे हैं। कैसा तोड़ते भैया आप लोग, कैसा तोड़ते? अगर आप तोड़ रहे हैं, आप बनाओ शहर खूबसूरत, बहुत अच्छी बात है। आज की तारीख से की हिसाब से बिल्डिंग का जो कीमत है वो कीमत अदा करो उसकी, उसके बाद में तोड़ो। वो कीमत में वो लोग वहाँ पे दूसरी जगह बना लेते हैं। कीमत दो पूरी बिल्डिंग की। अगर कोई आम आदमी अगर ख़रीद रहा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने में बिक रही है उस लिहाज से वो बिल्डिंग की कीमत दो, उसके बाद में तोड़ो। आप दूसरी तरफ ले लेंगे। डबल बेडरूम दे रहे कहते हैं, फिर उसके बाद में तोड़ लेंगे। अरे भाई पहले डबल बेडरूम दो, उसके बाद में तोड़ो। देने का तो कुछ भी नहीं है। हर हुकूमत आती ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, देने का कुछ भी नहीं। खाली एक शो पीस बना देते बड़े बड़े बिल्डिंगा। जब उन्होंने देने का टाइम आया तक उनका जाने का टाइम आ जाता, फिर दूसरे आते, फिर उन्होंने देते 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 बोलते, फिर उनका जाने का टाइम आ जाता। बस ऐसे ही चलते रहता। उसके अंदर लेने वाले का भी जाने का टाइम आ जाता, ख़त्म। लिहाजा अपना उल्लू सीधा करते रहो, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहो, बस हिंदू मुसलमान लड़ाते रहो। हुकूमत में किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं है, हुकूमत में किसी किस्म की कोई पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग परेशान हैं, सब लोग, हर इंसान परेशान है। ऐसी हुकूमत नहीं होती। पहले के बादशाह रात के टाइम पे भेस बदल के निकलते थे कि हमारी रियासत में कितने लोग खुशहाल हैं और कितने लोग परेशान हाल हैं। निकल के उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियों को दूर करते थे। लेकिन यहाँ पे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, लोग आवाज़ लगा लगा कर कह रहे हैं, लेकिन बहरे हैं, सुने नहीं आ रहा, अंधे है, दिख रहा नहीं।